شیر نشین پر جلوہ افروز ہم سب کے مخدوم گرامی نعمت العصر حضرت مولانا ابو ظفر حسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا شیخ علامہ یونس صاحب جونپوری نبر اللہ مرقدہ کے علمی جانشین محدث کبیر حضرت مولانا محمد حنیف صاحب لوہاری دامت برکاتہم العالیہ اور اصحاب علم و فضل حضرات علماء کرام اور طلباء عزیز، اس موقع پر سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ اصحاب علم کے سامنے مجھے سے تعلیم کیا عرض کریں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرقدہ کی خانقاہ امدادیہ میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری تشریف لے گئے۔ اس موقع پر انہوں نے ایک جملہ مشہور ہوا اور انہوں نے لکھا بھی کہ جب حالانکہ ہم عصر بھی ہیں، ہم کلاس بھی ہیں، ہم زمانہ ہیں، بے تکلف دوست بھی ہیں، لیکن فرمایا کہ جب مولانا انور شاہ کشمیری تشریف لاتے ہیں تو میں اپنے دل پر ایک بہت شدید بوجھ محسوس کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ بوجھ جو ہے یہ کوئی حصی بوجھ نہیں بلکہ معنوی بوجھ ہے، علم کا بوجھ ہے، اور جہاں اتنے اصحاب فضل موجود ہوں وہاں مجھ جیسے طالب علم کی کیا ہے صورت ہو سکتی ہے، اس کا آپ اندازہ خود کر سکتے ہیں۔ لیکن الامر فوق الادب کے تحت بس چند باتیں میں ان حضرات کے حکم سے عرض کر دوں کہ نبی کریم علیہ السلام کو ذات حق جل مجدہ نے خاتم النبیین کی حیثیت سے مبعوث فرمایا، اور میں جو اوتی العلم الاولین والآخرین کہ اگلے اور پچھلوں کے تمام علوم عطا کیے گئے۔ اس میں تشریعی احکام بھی تھے جو وقت کے ساتھ کچھ تبدیلیاں ہوئی، لیکن اس نبی کریم علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ علمی معجزہ عطا کیا۔ اس سے پہلے جو انبیاء اکرام تشریف لائے ان کو حصی معجزات ہوئے، گویا نبی رخصت ہوئے تو معجزہ بھی رخصت ہو گیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کیونکہ قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے اس کا تقاضا بھی یہ تھا کہ آپ کو وہ معجزہ عطا کیا جائے کہ جس طرح سے امت کے پہلے طبقے نے اس کو دیکھا، اس کو محسوس کیا، اس کو پڑھا، اس کی کیفیات کو سمجھا، وہی کیفیات مرتب ہوں امت کے آخری فرد تک، وہ منتقل ہو۔ تو آپ کو دو معجزات عطا کیے، ایک کلام الہی اور ایک جوامع الکلم، کیونکہ آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ اس معجزے کے کیفیات کو ہم ان بچوں کی شکل میں دیکھتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ان معصوم سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ کر دیا۔ بچہ کہیں کا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، جنوب کا ہو، شمال کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی تہذیب، کسی تمدن سے تعلق رکھتا ہو، لیکن جب قرآن کریم وہ پڑھتا ہے تو مجالے کے ایک حرف اور زبر زیر کا بھی فرق آتا ہے۔ جب تاتاری حملہ آور ہوئے مسلمانوں پر، خلافت عباسیہ تباہ ہوئی، تو وہ ایک وحشی قوم تھی، ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں تھا، بس ایک انتقامی کارروائی تھی، اور تاریخ کے مطابق لاکھوں مسلمان تہہ تہہ کر دیے گئے۔ وہ یہ عزم اور یہ ارادے لے کر آئے تھے کہ آج ہم اسلام کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیں گے۔ چنانچہ لاکھوں لاکھ جب کلمہ گو شہید کر دیے گئے
تو انہوں نے اپنی دانش میں یہ سمجھ لیا کہ آج ہم نے روئے زمین سے اسلام کو ختم کر دیا، کیونکہ سب سے اہم مصدر اور وہ کلام الہی ہے۔ تو انہوں نے جتنے بھی قرآن کریم تھے مطبوعہ شکل میں یا علمی کتابیں تھیں ان کو نظر آتش کیا۔ تاریخ کے صفحات پر یہ شہادتیں موجود ہیں کہ 7 دن تک سمندر کا پانی جو ہے وہ اس قدر سیاہ رہا کہ لوگ اس کی روشنائی بنایا کرتے تھے، اس سے لکھا کرتے تھے 7 روز۔ کس قدر عظیم ترین ذریعہ۔ اس کے بعد انہوں نے ایک عالم کو طلب کیا اور کہا کہ تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ دین اسلام جو ہے وہ قیامت تک کے لیے آیا ہے، قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے آیا، تمہارا اللہ اس کی حفاظت کرنے والے۔ دیکھو آج ہم نے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ فرمایا کہ تمہاری کیا حیثیت، کائنات کے جن و انس مل کر بھی اگر کوشش کریں تو اس کے ایک حرف کو کیا ایک شعلے کو بھی نہیں مٹا سکتا، ختم کر سکتا۔ اور انہوں نے ایک بچے کو بلایا کہ بیٹا پڑھو، اور اس نے قرآن کریم پڑھنا چاہیے۔ یہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کہاں تک سینوں کو یا دماغوں کو پھیل دو گے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو جہاں حصی معجزات بھی عطا کیے گئے وہاں اصل معجزہ علمی عطا کیا گیا، کیونکہ یہ علمی امت ہے۔ لیکن ایک بات کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کہ انبیاء کے وارث بنا کر بتایا گیا حدیث کے مطابق، لیکن وراثت کا حق جو ہے وہ 2 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، صرف علم سے حاصل نہیں ہوگا۔ جب تک علم پر عمل نہیں ہوگا تو اس وقت تک وہ حقیقی وراثت منتقل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ علم ہو عمل نہ ہو تو انسان گمراہی کی طرف چلا جائے گا، عمل ہو علم نہ ہو تب بھی ضلالت کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن الحمدللہ اس دونوں ناحیوں کو ہمارے حضرات علماء کرام نے سنبھالا۔ تو یہ مدارس جو ہیں یہ علم اور تربیت کے مراکز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت برادر محترم حضرت مولانا شاہد ناصری صاحب، میں دل کی گہرائیوں سے مولانا کو تبلیغ و تہنیت پیش کرتا ہوں کہ اس عظیم الشان مسابقہ آگے ایک امت میں تحریک پیدا کی ہے، اور یہ 27واں مقابلہ ہے۔ اس میں حضرات علماء بڑے بڑے علماء شریک ہوئے۔ بہرحال یہ بہت قابل مبارک بعد اقدام ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان مساعی کو، ان جہود کو، ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرماتے ہوئے اسے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔